پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک قبر کا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 150 سال پرانی قبر میں کیا دیکھا گیا اور ہاتھی کا کیا معاملہ تھا، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستوں، بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں، ایک بار کا ذکر ہے، ایک مسجد میں جب لوگ نماز ادا کر رہے تھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب نے دعا فرمائی۔ دعا کے بعد امام صاحب تمام لوگوں سے کہنے لگے، حضرات، آج ایک صاحب یہاں تشریف لائے ہیں۔ وہ کوئی امام نہیں ہے، کوئی بیان دینے والے نہیں ہیں، لیکن اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، تھوڑا سا وقت نکال کر ان کی بات سن لیجئے۔ امام صاحب کے لہجے میں کچھ ایسا اثر تھا کہ لوگ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے۔ سب لوگ اس شخص کی بات سننے کو تیار تھے جو امام صاحب کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس شخص میں بظاہر تو خاص بات نہیں تھی، یعنی ایک عام انسان تھا۔ اس کا عام سا حلیت دیکھ کر چند لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ نہ جانے کیا اہم باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس شخص نے اپنی بات کرنا شروع کی تو لوگ چپ ہو گئے، مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا لہجہ تھا کہ جب وہ بولتا تو ہوا بھی تھمی تھمی سی محسوس ہوتی۔ کچھ دیر میں سب کو احساس ہو گیا کہ نہ تو وہ ایک عام انسان تھا اور نہ ہی اس کا واقعہ معمولی تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، ساتھیوں، میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے، یعنی میں اپنی طرف سے یہ واقعہ نہیں سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کوئی فرضی قصہ نہیں ہے، بلکہ مجھ پر بیتنے والا سچا واقعہ ہے۔ 10 سال ہو گئے ہیں میں اس واقعے کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہاں دہرا دیتا ہوں، شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے۔ وہ آدمی بتاتا ہے، میں ایک گاؤں کا رہنے والا انسان ہوں اور یہ واقعہ اسی علاقے کے ایک جنگل میں میرے ساتھ پیش آیا۔ میں گاؤں والوں کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، یعنی چرواہا تھا۔ ایک دن میں جانور لے کر جنگل میں گیا۔ وہ بہت گھنا جنگل تھا جہاں پر بے تحاشا درخت تھے اور میرے جانوروں کے لیے وہاں پر بہت زیادہ گھاس تھی، اسی لیے میں اسی جنگل میں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر میں لیٹ گیا اور بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہوا میں کسی ہاتھی کی چنگھاڑ گونجی اور بکریاں سہم کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ میں ہاتھی چیخ سن کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس علاقے میں ہاتھی کا کیا کام ہے؟ پھر آواز سے لگتا تھا کہ وہ کوئی پاگل ہاتھی ہے۔ بھیڑ بکریاں سہم کر ایک خاردار جھاڑی کے پیچھے جمع ہوتی چلی گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ میں اچانک ایک طرف بھاگنے لگا۔ ابھی میں کچھ ہی دور بھاگا تھا کہ اچانک ہاتھی کے قدموں کی آواز مجھے میرے پیچھے سے آتی ہوئی سنائی دی۔ میں راستے بدل بدل کر بھاگتا رہا، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، لیکن میں پاگل جنگلی ہاتھی کی رفتار کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ بھاگتے بھاگتے اچانک سے میرے سامنے ایک گنبد آ گئی، جیسے وہ زمین سے اگائی ہو۔ گنبد میں داخلے کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، اندر سے وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میں جلدی سے اس کے اندر گھس گیا۔ اس کے بیچ میں ایک پختہ قبر تھی، یعنی پکی قبر بنی ہوئی تھی۔ اس کمرے کے بیچ میں چھت سے لوہے کی ایک جنزیر لٹک رہی تھی۔ اندر بہت کم جگہ تھی، میں مشکل سے ایک طرف کھسک کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ قبر پر کھڑا ہونا مجھے گوارا نہ تھا۔ ہاتھی بھی کچھ دیر بعد میرے پاس پہنچ گیا۔ وہ گنبد نما عمارت مضبوط پتھر کی بنی تھی، ورنہ ہاتھی ایک ہی وار میں اسے زمین بوس کر ڈالتا، یعنی گرا دیتا۔ جب وہ ہاتھی کھڑکی سے اندر داخل نہ ہو سکا تو اپنی سونڈ اندر داخل کی اور مجھے مارنے کی کوشش کی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پاگل ہاتھی میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ ہاتھی کی سونڈ اندر آنے سے میں بہت پریشان تھا۔ اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتا۔ اگلے ہی لمحے ایک عجیب بات ہوئی اور مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ قبر کے اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی تکلیف سے گلا پھاڑ کر چیخ رہا ہو۔ میں نے عجائب قبر کے کئی واقعات سن رکھے تھے،
لیکن اپنے کانوں سے ایسی چیخیں پہلی بار سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید پاگل ہو جاتا، میرے ہوش اڑ جاتے، میں ایک دم سے قبر کو دیکھا۔ قبر کے ایک طرف ایک سوراخ بنا ہوا تھا۔ اس سوراخ سے ایک عجیب سا بہت ہی بڑا کالا بچھو باہر نکلا اور دیوار سے ہو کر میری طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی بچھو قبر سے باہر نکلا، اس قبر میں موجود انسان کی چیخیں رک گئی۔ کوئی دوسرا انسان میری اس وقت کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میری حالت اس وقت کیسی تھی۔ ایک طرف پاگل ہاتھی اور دوسری طرف قبر کا بچھو اور نیچے قبر سے چیخنے کی آواز۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جب مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو چھت سے لٹکتی جنزیر کو تھام کر میں ہوا میں جھول گیا۔ اب میں ہاتھی کے سونڈ اور بچھو دونوں سے بچ سکتا تھا۔ ہاتھی کی سونڈ اب بھی میرے کمرے کے اندر تھی۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ جیسے ہی گھمائی تو اس کی سونڈ بچھو سے ٹکرا گئی۔ معلوم نہیں بچھو کا کیا بنا، لیکن اگلے ہی لمحے ہاتھی بے دم ہو کر زمین پر گر گیا۔ تھوڑی دیر تک ہوا میں چاروں طرف ہاتھی کی آوازیں گونجتی رہی، پھر ہر سو موت کا سناٹا چھا گیا۔ بچھو کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ شاید وہ ہاتھی کا سونڈ لگتے ہی گر کر واپس قبر میں جا گھسا تھا اور ہاتھی اس کے زہر کی تاب نہ لا کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہاتھی مر چکا ہے اور اب نہیں اٹھے گا تو میں جنزیر چھوڑ کر نیچے اترا۔ جیسے ہی میں نے کھڑکی نما راستے سے باہر نکلنا چاہا تو میرے سامنے ہاتھی کی لاش پڑی تھی اور مجھے اس کے اوپر سے ہی گزرنا تھا۔ اب تک میرے ساتھ جو ہوا تھا اسے دیکھ کر میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں ہاتھی کے اوپر پیر رکھ سکوں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ہمت جمع کی اور اس پر پاؤں رکھا اور آگے جانے کے لیے دباؤ ڈالا ہی تھا کہ میرا پاؤں اس کے جسم میں یوں اتر گیا جیسے وہ کوئی موم کا بنا ہوا ہو۔ میں نے اپنا پاؤں جلدی سے باہر نکالا، لیکن اس لمحے مجھ پر جو کچھ بھی بیتی زندگی بھر کے لیے مجھے نمونۂ عبارت بن گئی۔ میں آج بھی اپنی ٹانگ پر نظر ڈالتا ہوں تو وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے یوں تازہ ہو جاتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی سیدھی ٹانگ سے کپڑا اتارا اور دیکھنے والوں نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی۔ گھٹنوں سے ٹکنے تک، یعنی وہ ٹانگ جہاں پر گوشت ہوتا ہے، گوشت کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہڈی کے نام پر اس کی ٹوٹی پھوٹی ٹانگ سب کے سامنے تھی۔ پاؤں کا باقی حصہ شاید موزے نے ڈھک رکھا تھا۔ قبر کے بچھو کے زہر کا اتنا اثر تھا کہ ہاتھی کو چھو جانا ہی نہ صرف ہاتھی کے وجود کو پانی پانی کر گیا، بلکہ اس چرواہے کی ٹانگ کو بھی دوسرے کے لیے نشان عبرت بنا گیا۔ وہ صاحب کہنے لگے، میں آج تک استغفار پڑھتا ہوں۔ میرے اس واقعہ کی خبر ہمارے گاؤں کے ایک بہت بڑے بزرگ تک پہنچی۔ ان کی عمر 100 سال ہے۔ وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا ہوا بیٹا، کہاں گئے تھے؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں میرے اس واقعے کا علم ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، جنگل میں جانوروں کو چرانے گیا تھا۔ ایک پاگل ہاتھی میرے پیچھے لگ گیا اور پھر میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد انہوں نے کہا، تم جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ وہ قبر کس کی تھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، وہ اس علاقے کا امیر ترین آدمی تھا۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی جو شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ یہ تقریباً 150 سال سے بھی زیادہ پرانی بات ہے۔ وہ شخص اس پورے گاؤں کا زمیندار ہوا کرتا تھا، لیکن وہ بہت ہی زیادہ ظالم تھا، عیاش تھا۔ اس کو نہ صرف اپنی دولت پر گھمنڈ تھا، بلکہ وہ عورتوں کی عزت لوٹا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک پاک دامن عورت سے زنا کیا، اور یہی نہیں بلکہ پورے گاؤں کے سامنے اس نیک عورت کو بے عزت کیا اور کہا کہ یہ فاحشہ ہے، اور میرے پاس آئی تھی کہ میں اس کے ساتھ غلط کام کروں۔ اس عورت کا معاملہ تو اللہ ہی جانتا تھا، لیکن جب وہ آدمی مرا
تو آج تم دیکھ رہے ہو 150 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور نہ جانے کب تک اس پر یہ عذاب رہے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے، میں نے اس کے سامنے سچی توبہ کی کیونکہ میں بھی کوئی پاک باز انسان نہیں تھا، بہت گنہگار تھا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک میں بس مسجدوں میں جاتا ہوں اور لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ پھر ملیں گے ہمارے کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔